صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین صدق اللہ العلی العظیم۔ قوانین سلطانیہ، حکم سلطانی یعنی سیاست مدنیہ اور حکم سلطانی کا جو اصل اصول ہے، سارے اصولوں کی جڑ وہ ہے انصاف اور گواہی کا نظام قائم کرنا، سچ بولنا اور مقدور بھر جو ہے انصاف کو قائم کرنا، اور یہی حکومت اسلامیہ کی اصل ہے، اور یہی دنیا اور معاشرہ قائم کرنے کی جڑ یہی ہے کہ عدل کا نظام قائم، اور وقت آنے پر صحیح گواہی کا نظام قائم۔ تو سابقہ رکوع کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی وسعت کا، اللہ کی بادشاہت کا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، انہوں نے حکم دیا ہے کہ تم عدل کے نظام کو قائم رکھو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، الرجال قوامون علی النساء، قائم کرنے والے بن جاؤ انصاف کو، شہداء للہ، یہ کونو کے خبر بعد الخبر ہو جائے، کونو قوامین، کونو شہداء، ہو جاؤ تم گواہ۔ سمجھ رہے ہو جی، خبر بعد الخبر۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ گواہی تمہارے ذات کی خلاف پڑ جائے، یا والدین کی خلاف پڑ جائے، یا اقربین رشتہ داروں کے خلاف پڑ جائے، لیکن تم جو ہے گواہی شہادت کے نظام کو قائم کرو۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اب آدمی کوئی فقیر ہے تو دل میں ترس آتا ہے کہ جی یہ آدمی فقیر ہے، میں گواہی دوں گا تو اس کا بڑا نقصان ہوگا، یا آدمی غنی ہے، بہت بڑا لینڈ لارڈ آپ کے ساتھ احسانات کیا ہوا ہے، تو میں اس کے خلاف گواہی دوں گا تو ناراض ہوگا۔ سمجھ میں آگے جی؟ فرمایا کہ اس طرح مت سوچو، غنی ہوتا ہے یا فقیر ہوتا ہے، آپ جو گواہی قائم کرتے ہو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم، اور وہ آدمی اللہ کا بندہ ہے، فقیر ہے تو آپ سے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے، غنی ہے تو بھی اس کی غنا کو اللہ جانتا ہے، لہٰذا تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کرو، نہ کہ انسان کی طرف نہ دیکھو کہ یہ فقیر ہے، یا یہ کیا ہے جی غنی ہے، یا آپ کے والد ہے، یا آپ کا اقرب ہے، اس کی الگ حیثیت ہے، اس کے احسان اپنی جگہ پر۔ گواہی جو تم قائم کرتے ہو وہ کس کا حکم ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ یہ مطلب ہے اے یکن غنیا، اگر مشہود علیہ جس کے خلاف تم نے گواہی دیا ہے غنی ہو، او فقیر ہو یا فقیر ہو، تو فاللہ اولیٰ بہما، بس اللہ تعالیٰ زیادہ ان کے قریب ہے، خیر خواہ ہے۔ اللہ یہی جو ہے اللہ کا یہی حکم ہے کہ تم گواہی قائم کرو، یہ غنی کے حق میں بھی خیر ہے اور فقیر کے حق میں بھی خیر ہے۔ فلا تتبع الہویٰ، خواہشات کی پیروی نہ کرو، کہ یہ کہ ان تعدلوا،
کہ تم فلا تتبع الہوا، خواہشات کے پیچھے مت جاؤ کہ یہ کہ تم برابری کر لو۔ کیا معنی ہے کہ تمہارے دل میں خواہش ہے کہ جی برابر نہیں ہے، کہ جس کا حق ہے اس کا حق میں گواہی نہیں سمجھ میں آتا دلو۔ خواہشات کے پیچھے مت جاؤ کہ یہ کہ تم برابری کرو، برابری کرنا یہ تمہاری خواہش ہو سکتی، جس کا حق ہے اس کے حق میں گواہی دے تو برابری نہیں ہوئی نا، جس کا حق ہے اس کو حق مل جائے گا اور دوسرا محروم ہوگا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر منہ موڑتے ہو تم، گواہی بھی جو ہے بالکل ٹھیٹ صاف الفاظ سے دینی چاہیے۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم کج بیانی کرو، ٹیڑھ اختیار کرو، او تعرضوا یا اعراض کرو، پہلو تہی کرو، مجھے تو گواہ ہے کچھ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، آئیں میں شائع کر کی جان چھڑا رہا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو، منہ ٹیڑھا کر کے مطلب تلو موڑ دینا، گواہی کے الفاظ تم رد بدل کرتے ہو، ٹھیک ہے، جس سے صاحب حق کا حق ضائع ہوتا ہے یا کم ملتا ہے، اور اسی طرح سے تم گواہی سرے سے دینے سے اعراض کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو خبردار فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو، یعنی یہ اعراض یعنی شہادت، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے خبیرہ خبردار ہے، تمہاری پکڑ ہوگی۔ نہیں سمجھ میں؟ لیکن زمانے حال کا نظام آپ کہے میں فلاں کا گواہ ہوں تو تمہیں حکومت بھی نہیں چھوڑے گی، تمہیں یہ تو عذاب الہی ہے، گواہ قائم، گواہی ایک مطلب گواہی ہوتی ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ یہاں شیطان کی انتڑی ہے، تم وہ مسئلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا۔ دیوانی کیسز جو ہے تقریباً وہ 20 سال چلے گی، آدمی مر جائے گا کیسے وہاں عدالت ختم نہیں ہو رہا، نہیں سمجھ میں آئی جی؟ یہ نظام ایسا ہے، اس نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی نظام ہو، سادہ قاضی بیٹھا قرآن کریم رکھا ہوا ہے، آدمی آ جائے حق بات، پیغمبر اسلام کو بھی مطلب فرماتے میں فیصلہ کروں، یہ نہ سمجھ لو کہ میں فیصلہ کر لیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ جو ہے الحن ہوتے ہیں، اچھی طرح سے اپنے مدعا کو پیش کرتے ہیں، اور بعض نہیں کر سکتے، میں تو ظاہر دیکھوں گا اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا، باقی حق ہے وہ ہے کہ جو تمہیں خود معلوم ہے۔ نہیں سمجھ میں آ جائے تو قاضی بھی بیٹھے گا اور باقی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ البین للمدعی والیمین علی من انکر ہے، لے آؤ گواہ دو، صحیح مسلمان، اب اتنی بڑی تفتیش کی بھی ضرورت نہیں، دو گواہ گواہی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا تو دوسرے کو حق جو ہے فوراً آرڈر کر لو، اب کل فلاں نہیں آئے گا، جو ہے پرسوں کیلکولیٹر نہیں آئے گا، فلاں جگہ جو ہے اب شروع ہے، وہ تقریباً 50 سال تک آپ جو ہے جتنا پیسہ کمایا ہے وہ آپ کی جیب سے عدالت میں، اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسپتال اور پولیس کچہری سے تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ یہ کوئی عدل کے لیے تھوڑی ہے، تمہیں چوسنے کے لیے، ایسا ہے یا نہیں بتاؤ تو؟ ایسا خبیث نظام ہے کہ وہ تمہیں چوسنے کے لیے ہے، کوئی اللہ شاذ و نادر کوئی ہزاروں میں ایک افسر اچھا نیک بھی ہوگا، لیکن وہ ہزاروں میں ایک نقار خانے میں کہتے ہیں طوطی کی کون سنتا ہے جی، ایک آدمی جو ہے وہ کیا آگے چل سکتا ہے، سارا نظام جو ہے کیا ہے، مفلوج ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اچھا اب مسلمانوں کو جو ہے اوپر جو عدل کے نظام قائم کرنے کے بعد جو ہے اب مسلمانوں کو ایمان کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اور اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ پر، مانا آپ مستمر ہو جاؤ اپنے ایمان پر، ڈٹ جاؤ اللہ کے ایمان، ورسولہ اس کے رسول پر،
ور کتاب الذی نزل علی رسول، اس کتاب پر جو کم کم کر کے اتار لیا اپنے رسول پر نبی علیہ السلام، اور والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی کہ جو نازل کیا گیا ہے اس سے پہلے۔ باقی ملائک جو ہے قیامت کا ذکر اس بات میں تو نہیں ہوا ہے، لیکن آگے نفی کا پہلو مذمت میں جو ہے وہ آ جائے گا سارے ایمان۔ اس بات میں پہلے ایمان کا حکم آمنت بالملائکۃ و کتب و رسول والیوم الاخر و قدر خیر و شر یہی ہے، تو یہاں آمنوا باللہ و رسولہ والکتاب 3 اصول ذکر کر دیں، اور رسول اور کتاب نے بتاؤ آخرت اور قدر خیر و شر سب کا بیان کیا ہے نا، تو اجمالی آ جائے گا یہاں پر، بے فکر رہو۔ سمجھ میں گئے جی؟ ہر جگہ پوری تفصیل نہیں ہوتی، ہاں اگلے حصے میں منفی صورت میں جو ہے سب کو ذکر کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو انکار کرتا ہے اللہ کا، پہلے آمنوا باللہ کے مقابلے میں۔ اچھا، وَمَلَائِكَتِهِ، اب ملائک کا ذکر نہیں تھا، اب یہاں آ گیا۔ وَكُتُبِهِ، یہاں ملائک پہلے اس لیے کہ ملائک ہی کتابیں لے کر آتی ہیں، ملائک کا انکار پہلے، اللہ کے بعد ملائک کا ذکر اس لیے آمنت بالملائکۃ، کیونکہ ملائک وسائط ہے اور رسول اور اللہ کے درمیان جو ہے ملائک بیچ میں وسائل ہیں۔ وَكُتُبِهِ، ملائک کیا لے کر کے آئے؟ کتابوں کو۔ تو جو انکار کرے گا اللہ کا، کتابوں کا، ملائک کا اور کتابوں کا اور رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، یہ منفی درجے میں سب آئے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہک گیا دور کی گمراہی۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ ایمان کے بعد آگے کفر کا ذکر ہے، اور عجیب مضمون ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر مومن ہوئے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ آگے بڑھتے رہے کفر میں، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دکھانے والا، سیدھا پہنچانے والے جو ہے سیدھے راستے پر نہیں اللہ تعالیٰ۔ اس آیت کے 2 معنی، قلم اٹھاؤ۔ نمبر ایک مراد ان سے منافق مراد ہے، منافق صبح شام ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے یا نہیں کرتے ہیں؟ مطلب ایک صبح کے وقت ایمان کا اظہار کر دیا، شام کو اپنے جو ہے اذا خلوا الی شیاطینہم کفر کر دیا، پھر صبح کے وقت ایمان کا اظہار کر دیا، پھر شام کو جو ہے اسی حالت میں جا کر کے موت واقع ہو جائے تو پھر جو ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، سمجھ میں آگے جو ان کو صحیح راستہ، جنت کا راستہ بھی نہیں دکھائے، راستہ نہیں دکھائے گا تو جنت تک پہنچ سکتا ہے، مبالغہ ہے، راستے ہی نہیں دکھائے گا تو وہاں مطلوب تک کیسے پہنچے گا؟ یہ ایک معنی ہے۔ تو یہ مضمون کس کے لیے بتاؤ جی؟ منافقین مرتدین کے لیے، صبح شام وہ مرتد ہوتے رہتے ہیں، اگرچہ دل سے تو کافر ہی ہے لیکن زبان سے صبح شام جو انکار کرتے رہتے، اقرار انکار اقرار انکار اقرار انکار جو ہے یہی کام ان کا ہے۔ مولوی صاحب دوسرا معنی ان الذین آمنوا بموسیٰ علیہ السلام ثم کفروا بعبادت العجل، بموسیٰ علیہ السلام کفر کر دیا کہ عبادت العجل کر کے موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں کفر کیا، تو یہ اسلام اور کفر جو ہے ان الذین کفروا، ان الذین آمنوا بموسیٰ ثم کفروا، انہوں نے کفر کیا کب؟ جی بے عبادت العجل، ثم کفروا مانا ہے کہ کافر ہوئے، لیکن کافر موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ہوئے، اور کس وجہ سے ہو گئے؟ بچڑے کی عبادت کر کے۔ یہ کفر اسلام کب ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ ثم آمنوا، پھر مومن ہو گئے کب؟ موسیٰ علیہ السلام کے وہ توبہ کر کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ
خیر لکم. سمجھ رہے ہو جی؟ ثم آمنو، یہ 3 صورتیں ہیں. پہلا ایمان بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پھر کفر بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بے عبادت. مسلمان تو نہیں رہے گا نا، عجل کی جو ہے عبادت کر لے. پھر جو ہے توبہ کر لیا اور ایمان کر لے لایا کس پر جی؟ تورات پر. سمجھ رہے ہو جی؟ کتنے ایمان اور کتنے صورتیں ہو گئی؟ اے اللہ. اچھا جی. ثم ازدادوا کفرا، ٹھیک ہے، پھر جو ہے کفر میں اور زیادہ ہو گئے. ہاں کفر ہوا گیا پھر. ہاں ثم کفروا بعیسیٰ علیہ السلام. ہاں نا یہودی ہے نا، اور کون ہے؟ ثم ازدادوا کفرا، کس کا انکار کیا بتاؤ جی؟ جی بعیسیٰ علیہ السلام، ساحر کہہ دیا، ٹھیک ہے جی، ولد الزنا کہہ دیا. اور ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کون لگائے گا آیت بتاؤ جی؟ ان الذین آمنوا بموسیٰ ثم الذین کفروا فی وقت موسیٰ بعبادت العجل ثم الذین آمنوا بالموسیٰ بالتورات فی وقت موسیٰ علیہ السلام ثم الذین کفروا بعیسیٰ ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب عبارت چسپان ہے یا نہیں بتاؤ؟ دونوں تفسیریں جی لکھ لو اور حرز جان بناؤ جی. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نہیں بخش. 1000 مرتبہ بھی کفر کرے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کیا مطلب ہے لم یغفر اللہ، لم یکن اللہ لیغفر لہم کا معنی کیا ہے جی؟ نہیں سمجھ میں آ جی؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ توبہ جو ہے کا دروازہ کھلا ہے، ہمارا عقیدہ ہی. طلوع الشمس من المغرب ہوگا دروازہ بند ہوگا. اور اسی طرح حتی یتغرغر، آدمی کی روح جب جان جو ہے غرغرے تک پہنچ جائے اور یا موت کی ملائک دیکھ لے اور اسباب زندگی ختم ہو جائے، اس وقت جو ہے توبہ قبول نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ تو ادھر تو بظاہر عقیدے کی خلاف ہے کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم. سمجھ میں گئے جی؟ جواب اللہ تعالیٰ ایسے سرکش کو جو اس نے اسلام کو مذاق بنایا ہے توفیق نہیں دے گا اسلام قبول کر. ان کو معاف نہیں کرے گا، مطلب توفیق ہی نہیں دے گا. لم یکن اللہ لیغفر لہم اور ولا لیہدیہم سبیلا، ان کو ہدایت نہیں دے گا راستے کی. اور یہ کام کون کرتا تھا؟ منافق پر میں نے چسپان کیا تھا نا. اب ان کے لیے بدلہ ہے. بشر المنافقین، خوشخبری 2 منافقین کے لیے ہے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. اب اعتراض ہوگا کہ یہ تو خوشخبری نہیں، عذاب علیم کی خوشخبری ہوتی ہے یا بری خبر ہوتی ہے؟ تو قرآن نے تو حقیقت بیان نہیں کیا. مولوی صاحب عذاب علیم کی خوشخبری ہوتی ہے یا بری خبر ہوتی ہے؟ بری خبر ہے. ٹھیک ہے، اس کے 2 جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ استعارہ ہے، تحکماً یہ کہا. ٹھیک ہے جی، استہزان کا ہے، خوشخبری سناؤ. جیسے آپ کسی کو کہے کہ جی خوشخبری سناؤ، شام کو استاد تمہیں 10 ڈنڈے مارے گا. اب وہ خوشخبری تھوڑی ہے، اس کے لیے تو یہ 10 ڈنڈے پوری خبر ہے. لیکن ہاں استہزان آپ نے کہہ دی. یا یہ ہے کہ جس طرح سے صبح شام کفر اپنے خوشی سے کرتے تھے اور اس میں بڑا خوشی محسوس کرتے تھے، تو اسی خوشی کا بدلہ جو ہے تمہیں آ گیا ہے، تو بشر جو ہے اس کو خوشخبری سنو. ٹھیک ہے، تو وہ جو عمل کرتے تھے اس لحاظ سے اس کو جو بشر الذین، بشر المنافقین کہا ہے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. منافقین کون ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، چپ کے جا کر کے کفار کے ساتھ دوست بناتے ہیں اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، پیغمبر سے نفرت کرتے ہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کفار کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، تجاوز کرتے ہوئے مومنین کی دوستی سے. ایبتغون عندہم العزت، کیا تلاش کرتے ہیں
کفار کے پاس عزت، فإن العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے۔ عزت کا معنی کیا ہے؟ کسی کی محبت، انتہائی محبت اور انتہائی عظمت کی وجہ سے اس کی اطاعت کرنے کا نام عزت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو ہم لیتے کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ کیوں؟ عظمت کی وجہ سے۔ عظمت کے بعد محبت پیدا ہوتی، انتہائی عظمت، انتہائی محبت کی وجہ سے جان مال سے جی اطاعت فرمان برداری کا نام کیا ہے جی؟ عزت ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ بادشاہ جو ہے آدمی کو، بادشاہ کے سامنے وردی پہن کر کے آپ جو ہے ملبوس ہو کر کے کھڑے ہیں، صبح شام سلوٹ دے رہے ہیں، یہ عزت ہے؟ نہیں، کسی کی محبت اور عظمت کی وجہ سے نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہاں پیسہ ہے، پیسہ۔ وہ جو سلوٹ لگا رہا ہے کیوں؟ قائد اعظم کی وجہ سے یا محمد علی جناح کی وجہ سے سب کچھ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو دو جوتے مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو سلوٹ اور وردی پہن کر گئے ان کو سلوٹ کر رہا ہے کس وجہ سے بتاؤ جی؟ عظمت اس کو کہتے ہیں کہ ہر سدراز ہو گیا، امام حنیفہ دنیا سے منتقل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، انتقال ہو چکا ہے، نام لیتے عظمت کی وجہ سے آپ کے تھے امام اعظم رحمہ اللہ تعالی۔ یہ تعظیم کہاں سے آ گیا؟ تو کسی کی عزت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب بھی اس کے خلاف کوئی بات کر دے تو آدمی جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہے، اس کو کہتے ہیں محبت اور عظمت۔ بادشاہ کے سامنے جو آدمی جھکتا ہے تو پیسوں کی وجہ سے، دراصل دل میں وہ جلا ہوا ہوتا ہے، موقع مل جائے تو اس پر تھوکنے کو تیار ہوتا ہے، وقت گزرنے کے بعد جو ہے اس پر لعنتیں بھیجتا ہے، فلا ملعون، لیکن زمانہ وقت حال کے مطابق اس کو سلوٹ کر رہا ہے۔ اس کو عظمت کہتے ہیں یا بتاؤ کہ اس کو جو ہے ذلت کہتے ہیں؟ یہ والی جو عظمت جو ہے اہل اسلام، اللہ تعالیٰ، اللہ کے انبیاء، صحابہ کرام، اسی طرح علماء کے پاس ہے یہ عزت کہ دنیا میں نبی ہو تو وہ حکمرانی کرتے ہیں ہر ایک بندے کے اوپر۔ محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہر آدمی کا دل جھکا ہوا ہے، نام آ جائے تو وہ چومتا ہے اور اس کے لیے فرمان برداری کا اظہار کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ؟ عزت اور کرامت کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو کس کے پاس جاتے ہیں؟ کفار کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے عزت مانگتے ہیں۔ یبتغون عندهم العزت، کیا تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ فإن العزت للہ جمیعا۔ اچھا اب بات سمجھ لو، یہ جا کر کے کدھر بیٹھتے ہیں منافق لوگ جو ہے؟ کافروں کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں، وہاں عزت تلاش کرتے ہیں۔ بظاہر تم اسلام کا نام لیتے ہو، تمہارا کتاب پر ایمان بھی لاتے ہو، بظاہر تو یہی کہتے تھے نا، اور کتاب کے اندر جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس جا کر کے مت بیٹھو۔ اگر وہ دین کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ادھر مت بیٹھو، روک نہیں روک سکتا ہے تو ادھر سے ہٹ کر دوسری جگہ جاؤ، جب تک وہ دوسری گفتگو میں نہ لگ جائے اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو تم جا کر کیوں بیٹھتے ہو؟ تیسری قباحت، وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تحقیق اتارا گیا حکم جو ہے کتاب کے اندر۔ تمہاری مدنی صورت ہے، مکی صورت کا حوالہ آ گیا کہ اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سورہ انعام ہے، آگے آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے زمانہ حال میں جو علماء کے خلاف، دیندار لوگوں کے خلاف بکواس ہو جائے، روکنے کی کوشش کرو، نہیں تو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر بھی بیٹھتا ہے تو یہ بزدل ہے، بزدل۔ من رأى منکرا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک۔ اس کے علاوہ بھی آدمی بیٹھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بے ایمان ہے، یہ سمجھ میں آ گیا جی؟ ذرا برابر اس میں ایمان نہیں ہے۔ قد نزل علیکم فی الکتاب، تحقیق اتارا گیا تمہارے پر، اتارا ہے تمہارے پر کتاب میں، وہ یہ کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا یکفر بہا، اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور ویستہزأ بہا، یا اس کا استہزاء کیا جاتا ہے۔ لفظی آیات کا تو استہزاء کوئی ضرورت کسی کی باپ کی نہیں ہے، لیکن معنوی طور پر استہزاء شرعی احکام کا
اب بھی دھڑا دھڑ صبح شام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو علماء طلباء کی ذمہ داری ہے کہ پیار محبت سے سمجھائے، نہیں تو یہ جو اس کے ہاں ہو سکتا ہو۔ فلا اچھا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ سمجھ میں آگے جی؟ محتمین میں سے واحد مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، وہ فاروق میں ایک دن طالب علم میرا کا سال سارے جمع کر گئے، طالب علموں سے کہا تم بے غیرت ہو یا غیرت مند ہو؟ طالب علموں نے کہا ہم سارے غیرت مند ہیں۔ اس نے کہا خدا کی قسم تم کسی بھی برویے سے مار کھا کر ادھر جامع فاروقیہ میں آ جاؤ میں تمہیں اسی وقت نکال، ایک تھپڑ میں بھی لگاؤں گا اور جاؤ نکال لو، ورنہ تمہیں ایک تھپڑ لگا تم 10 لگا۔ اور پھر وہ ایک جلوس وہاں سے آ رہا تھا، تو اس وقت عبدالبابا صاحب جو ہے خامسہ میں پڑھاتے تھے، کوئی شہرت ان کی نہیں تھی، مطلب یہ تھا مفتی، اور باقی فاروقیہ میں بڑے بڑے اساتذہ تھے تو نام اتنا زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو عادل خان صاحب نے 2 ٹرک پتھر لایا، ہم حیران ہو گئے پتھر کیوں لائے ہو، سارے چھوٹے پتھر، اور وہ پتھر سارے فاروقیہ کی مزدور لا کر، کچھ طلباء نے بھی وہ کیا تھا، ٹھہر کر دیا پتھر فاروقیہ۔ اب بریلویوں کا جلوس آ گیا، شیعوں کا آ گیا، اصل شیعوں کے ساتھ، تو پہلے آ کر جامع فاروقیہ کے سامنے وہ گالیاں دے کر جاتے تھے، ایک ایک بزرگ کو وہ پتھر بھی مارتے۔ تو اب جو ہے جب ہم نے دیکھا تو ہمیں سارے بلا دیا کلاسوں میں، جب سارے جمع ہو گئے تو کہا کہ 750 تک طالب علم، 4000 طالب علم تھے، 3500 4000 تعداد، خامسہ سادسہ اس سے اوپر جو درجات ہے، باقی نچلے درجات بند کر کے تالا لگا لیا، اور باقی جو طالب علم تھے سارے گلیوں میں، ہر گھر میں جو ہے 20 طالب علم، راحت اللہ کے گھر 20 طالب علم، اس کے گھر ٹوکروں میں پتھر لے کر کے، عجیب مزہ تھا۔ اور کہا کہ اگر کوئی قافلہ اگر جامع کے سامنے جائے تو اوپر سے جو ہے بارش دے دو آسمان سے، تو 5ویں منزل کے اوپر جو ٹوکرے، اوپر جو ٹریننگ یافتہ طالب علم تھے بڑے تیز، تو ایک ایک استاد امیر بنائے۔ تو آپ جو وہاں جلوس والے آ کر دیکھا تو لوگ خطرناک ہے، تو شیعہ اور بریلوی وہاں ایک ہم دیکھ رہے ہیں فاروقیہ میں، ہم دیکھ رہے ہیں ادھر یہ آ گئے سامنے۔ نر آدمی کا مزہ ہوتا ہے۔ عادل خان صاحب جو ہے عجیب آدمی کو کہا کہ آ جاؤ ابھی مقابلہ ہے، اب کون آ سکتا ہے؟ ایسو آیا، خدا قسم چپل نکال کر عادل خان صاحب اتنے بڑے آنکھیں، میں تمہیں ایسے ماروں گا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں عادل خان ہوں۔ واپس گیا وہ ڈر کر کے، 4000 طالب علم میں ہنگامہ ہوگا اور پورے شاہ فیصل کالونی کو حضرت نے کہا میں آگ لگا دوں، واپس جاؤ، دفاع ہو جاؤ۔ اب وہ اس طرف سے کوئی بھاگ کر کے آ گیا، وہاں سے تو نہیں آ سکی، اور وہ ایک سوزوکی پر آیا تھا ہری پگڑی والا، اور آتے ہیں طالب علم، میں نے خود دیکھا ایسے پتھر مارا جیسے آسمان سے اتر گیا۔ وہ بیچارہ بھاگ گیا اور دوسرا آدمی پکڑ لیا، اور پکڑ کے منگل صاحب تھا، وہ ڈرامہ باز تھا، وہ پکڑ کر کے اس کی نگرانی میں تھا، ڈائریکٹ وہ دارالحدیث میں لے آیا اور ادھر بٹھایا، وہ ادھر بٹھایا، اور پھر اس کو کہتا ہے پیشاب تو نہیں آیا اس کو۔ اب وہ بیچارہ ایسا ڈر گیا، ایسے ڈر گیا کہ تمہیں کس نے کہا تھا تمہارے سر ٹکر۔ پھر طالب علموں کو کہا جاؤ اس کو پانی شانی چائے پلاؤ، ایسا نہ ہو کہ بھائی یہ مر جائے، عزرائیل آ جائے۔ بہت سارے ڈرامے کر کے باہر نکل گیا، پھر طلبہ نے کہا اب دوبارہ کرو۔ اس کے بعد سے آج تک جامع کے سامنے سے کوئی جلوس نہیں نکلا۔ تو یہ ہے کہ یہ حکم ہے غیرت کا، واقعی کوئی ناجائز کام نہیں تھا۔ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا، حتیٰ کہ وہ لگ جائے فی حدیث غیرہ، ٹھیک ہے، پاؤں دبانا والا کام نہیں ہے، وہاں ڈنڈا استعمال ہو۔ انکم اذا مثلہم، اگر آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ انہی کی مثل ہوں گے، اور جب آپ انہی کی مثل ہوں گے تو انجام کدھر ہوگا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے ہیں منافقین اور کفار کو، فی جہنم جمیعا، سب کے سب کو جہنم میں۔ تو اب ان کے ساتھ تم ہوں گے تو کدھر جمع ہوں گے بتاؤ جی؟ کافروں کے ساتھ۔ ابھی متصل آیا
چوتھی خباثت جو ہے، چوتھی خباثت الذین یتربصون بکم، منافق تمہارے انتظار کرتے ہیں، تمہارے طاق میں رہتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں کوئی فتح ہوتی اللہ کی طرف سے، قالوا یہ کہتے ہیں کہ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا حصہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافر کو کوئی فتح ہوتی اور وہ جیت جاتے تو ان کو جا کر کہتے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تمہیں راستہ دیا ہے، تمہیں فتح ہماری وجہ سے مل گئی، اب دو ہمارے لیے حصہ۔ لا الہ الا ولا الہ الا، دیکھو یہ حالت۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہوتا، قالوا کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہیں تھے، یعنی تم تو ہماری وجہ سے تمہیں فتح ملی، ہم تمہارے اوپر غالب تھے۔ اور وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم نے تمہیں نہیں بچایا تھا مومنین سے۔ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ رب تعالیٰ فرماتا عملی فیصلہ ہوگا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اچھا جی، ہرگز نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں بنائے گا کفار کے لیے مومنین کے اوپر خلاف سبیلا، کوئی راستہ۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اس کا معنی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کفار مسلمانوں کو ختم کر کے نیست نابود کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ معنی بھی کیا کہ ہرگز راستہ نہیں بنایا کہ دلائل سے جو ہے غالب نہیں آئیں گے مسلمانوں، ہمیشہ مغلوب ہوں۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں کفار اور جنت میں جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان غالب ہی رہیں گے اور یہ جہنم چلے جائیں گے۔ بعد قرآن نے معنی کیا ہے کہ اور اس عملی فیصلے میں ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرما، جو میں نے آپ کو توجیہ کیا وہی بیان قرآن نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ جائے، جس طرح کفار کہتے بھی تھے کہ دنیا میں ہم آسودہ حال ہے تو اگر تو آخرت آئے گی نہیں، اگر آ جائے تو بھی ادھر بھی ہم آسودہ حال ہوں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیسا ہوتا ہے ام نجعل کیا کہتے ہیں مجرمین، کس طرح سے ہے کہ مومن اور مجرم کو، عاصی مطیع اور عاصی کو ہم برابر کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ما لکم کیف تحکمون، غالباً آیات تمہیں یاد نہیں۔ ام نجعل کل مجرمین، کیا مسلمانوں اور مجرموں کو برابر کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا جی۔ اچھا آگے فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلك لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ وہی منافقین کی شنائع جاری ہے، رکوع متصل ہے، ربط کی ضرورت نہیں۔ منافقین اپنے اس کرتوت سے اپنے دل میں ذام میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کلام تشبیہ پر ہے۔ اچھا اب تشبیہ میں جو ہے دو ہے، یا جو ہے حذف مضاف ہے، ان المنافقین یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے والے، یا ان المنافقین یخادعون اللہ فی زعمہم، یعنی ان کا جو صنیع ہے ایسا ہے کہ صنیع المخادعی، دھوکہ باز کا صنیع۔ اور وہو خادعہم، اللہ ان کو خدا دھوکہ دینے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ان کے دھوکے کا جواب دینے والے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اظہار ایمان میں چال بازی کرتے ہیں نا، مومن نہیں ہے اور اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں تو گویا کہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ ان کو فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے، ان کو راحت بھی فی الحال جو ہے اس کو ان چال بازی کا کچھ فائدہ بھی مل رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ فائدہ ہے یا اس کے جو ہے جرم میں اور فرد جرم قائم ہونے کے لیے طریقہ ہے؟
समझ में गए। थोड़ा सा जो है जितना वक्त गुजरेगा इतना वो जुर्म क्या होगा और मजबूत होगा और आखिर में फ़र्द जुर्म कायम हो जाएगा और उसको जो है निस्नाबूद किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ज़ाहिरी अलामत यह है कि चूँकि दिली शौक़ दिली ज़ौक़ दीन में नहीं है, इसलिए सबसे जो मुश्किल अमल है नमाज। वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं सुस्त ढीले ढाले खड़े होते हैं, और वो भी युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, और वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह ताला को याद नहीं करते मगर थोड़े से कभी कभार, यानी मुसलमानों के सामने, ताकि हम भी मुसलमान, वरना दिल से अल्लाह को तो याद नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि यकीन नहीं है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका, माना यह है मुज़ब्ज़बीन मुतरद्दिदीन बैन ज़ालिका, तरद्दुद में है, यहाँ से फ़ायदा मिलेगा या यहाँ से फ़ायदा। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ब्ज़ब युज़ब्ज़िबु, मुज़ब्ज़बतन का क्या माना है जी? जी तरद्दुद में है मुज़ब्ज़बीन, मदफ़ूईन व मुतरद्दिदीन बैनल ईमान वल कुफ़्री। समझ में आ गया जी? मंसूब अला ज़म्मी, समझ में आ गया जी? मैं मज़म्मत करता हूँ, यानी उनकी मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका, अगर मंसूब अला ज़म हो तो यह होगा। मुतरद्दिद है बैन ज़ालिका, माना ईमान और कुफ़्र की दरमियान। आगे तशरीह है ला इलाहा हाउलाई, माना ला मुतमइन्नीन इला हाउलाई इलल मुस्लिमीन, वला इलाहा हाउलाई ला मुतमइन्नीन इलल कुफ़ारी, न कुफ़ार के पास जाकर मुतमईन होते हैं न मुसलमानों के पास जाकर मुतमईन होते हैं। वमन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, वमन युज़लिल्लाहु, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फलन तजिद लहू, ए पैगम्बर आप हरगिज़ उनके लिए कोई रास्ता नहीं पाएंगे। नहीं समझ में आया जी? मज़मून बार बार आ रहा है। बताओ हमारे दुश्मन कितने हैं? बताओ। नफ़स शैतान, ठीक है जी, शैतान इंसानों में से जी, और शैतान जिन्नों में से भी। काफिर हमारा दुश्मन है, तो बार बार अल्लाह ताला जो है तर्क मुआलात उसको कहते हैं। इसका इनको दोस्त न बनाओ ऐसे काफिरों को, चूँकि मुनाफिकीन मिले जुले रहते, ठीक है। अगर जो ही पता चल जाए कि मुनाफिक काफिर है तो उससे दोस्ती ख़त्म। और सरीह बवाह काफिर, जो वाज़ेह काफिर के साथ भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया, कि मत बनाओ काफिरों को अपना दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीन, दून आता है तजावुज़ करने के लिए, यानी मोमिनीन की दोस्ती से तजावुज़ करते हुए, ठीक है जी, काफिर की दोस्ती की तरफ मत जाओ। मोमिनीन की दोस्ती सामने है, उसको उससे तजावुज़ करके आगे काफिर की दोस्ती के पास मत जाओ। अतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम चाहते हो कि तुम खुद मुकर्रर करो अल्लाह के लिए तुम्हारे ऊपर खिलाफ सुल्तानम मुबीना, वाज़ेह दलाइल, ठीक है, कि तुमने काफिर के साथ जाकर के साज़बाज कर दिया तो अल्लाह ताला के लिए हुज्जत आ गई कि तुम काफिरों के साथ काफिर हो गए तो तुम्हारे ऊपर जो है अज़ाब नाज़िल करेगा। नहीं समझ में? क्या तुम ये चाहते हो कि अन तजअलू, माना तुम मुकर्रर कर दो अल्लाह के लिए, अलैकुम अपने खिलाफ, सुल्तानन मुबीना, दलील जो है पैदा कर लो तुम। समझ में कि सुल्तान में खुले हुए हुज्जत और दलील। इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन जो है दरकिल अस्फल, दर कहते हैं मंजिले को, ठीक है, दर्जे को, फ़ी दर्जतिल अस्फल मिनन नार, सबसे निचला तबका है। 7 दर्जात है जहन्नुम की, इंशाल्लाह इंतज़ार करो, किसी जगह मैं आपको बताऊंगा, अभी दिमाग गर्म हो चुका है। सबसे निचला दर्जा किसका है बताओ जी? मुनाफिकीन का। सबसे नीचे क्यों गया? तो मुसलमान थे, आधे आधे मुसलमान तो थे ना। ये जवाब यह है कि खुला हुआ दुश्मन आसान होता है, छुपा हुआ दुश्मन है बज़ाहिर दोस्त है, जिसको क्या कहते हैं, मारे आस्तीन, आस्तीन का सांप,
دور سام تو آدمی دفاع کر سکتا ہے، ادھر سام پہ تو کیسے دفاع کریں گے بتاؤ؟ اس لیے جی یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ کے جماعت میں، ساتھیوں میں، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مارے آستی۔ اپنا آدمی حملہ کرے تو سخت حملہ کرتا ہے۔ اس لیے فارسی بان شاعر نے کیا کہا؟ من از بیگانہ گاہ ہرگز نالم کہ بامن کر دے آشنا کر۔ من از بیگانہ گاہ ہرگز نہ نالم، بیگان لوگوں سے، اجنبی لوگوں سے میں نہ نالم یہ ہے کہ میں پریشان نہیں ہوں، غمگین نہیں ہوں، کہ بامن کر دے، میرے ساتھ جو کیا ہے کس نے کیا ہے؟ آشنا کر، جاننے والا، ٹھیک ہے جی، پہچاننے والے۔ اپنے ہی لوگ جو ہے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے وہ مخالف ہوتا ہے۔ تو بظاہر مسلمان ہے، در حقیقت جو ہے کافر کا اعلی کار ہے۔ اس لحاظ سے ایک کفر ہے اور ایک دھوکہ ہے، دو جرم ہے۔ کتنے جرم ہے؟ ایک کیا ہے جی؟ کفر، اور دوسرا کیا ہے؟ استتار کفر ہے۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کافر ہے بھی نہیں، تو آپ کو علم نہیں ہے نا۔ اور جو کافر ہے بوا ہے، کافر ہے نظر آ رہا ہے، آدمی اپنا دفاع بھی کر، اس کو جواب بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کفر اور استتار کفر، کفر اور ساتھ ساتھ جو ہے نفاق۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق جو ہے، ٹھیک ہے، عماری نے کیا کہا ہے؟ سرنگ کو کہتے ہیں۔ اور ابو عبیدہ نے کیا کہا جی؟ نافقہ جی، اور قاصہ وہ جنگلی چوہا جو دو بل رکھتا ہے۔ تو گویا کہ چھپاتا تو ایک کفر ہے، ایک استتار کفر ہے۔ زبردست مٹھائی ہو اور اندر سے وہ زہر ہو تو آدمی کھائے گا مٹھائی سمجھ کر، لیکن حقیقت اس کو پتہ چل جائے تو زہر ہے۔ لہٰذا اگر زہر ہی اس کو پتہ چلے تو ظاہر ہاتھ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے اس کے لیے سزا بھی کیا ہے بتاؤ؟ زیادہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کے لیے آپ ہرگز نہیں پائیں گے کوئی مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا۔ نفاق، کوئی منافق توبہ کر کے مسلمان بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کسی کو نام آتا ہے آپ کو؟ جی جی جی، یہ تمہارے پاس سوال ہے جی، آسان سوال تھوڑا ہے۔ میرا جو سوال ہے وہ مشکل ہوتا ہے، سمجھ گئے ہو جی؟ پتہ نہیں ہے نا، مسئلہ سوال نام سے جی۔ ہو منافق الا الذین، استثناء آ گیا مولوی صاحب، ادھر ادھر نہیں، سوال سمجھ لو۔ الا الذین تابوا، پہلے منافقین کا ذکر تھا، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ہے، آگے الا الذین تابوا، تو مطلب یہ ہوا کہ منافقین سے کوئی توبہ کر لے۔ تو کوئی کیا بھی ہے یا ویسے قرآن کریم کا یہ حکم آیا، لیکن توبہ کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ ہوا کوئی آدمی منافق سے، اس کا کوئی نام بتا دو، ٹھیک ہے، ورنہ اپنے پاس رکھو، میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ایک آدھا آدمی، ابھی نہیں بتاؤں گا جی، ابھی نہیں بتاؤں گا تو پھر نہیں ہے نا۔ اچھا جی دیکھو، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے نفاق سے، ٹھیک ہے، بات نفاق کی چل رہی ہے، یہ معنی اب نہیں کریں گے الا الذین تابوا جو گناہ سے توبہ کرے، نہیں سمجھ میں آئے جی، جو نماز نہیں پڑھتے اسے توبہ کرے، وہ تو اس کا ذکر نہیں ہے رہا۔ الا الذین تابوا کا معنی کیا کریں گے؟ اسی طرح سے آگے پیچھے جو سیاق سباق سے وہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو چسپان ہوگی، عبارت یاد رکھو۔ الا الذین تابوا، مگر توبہ کرے کس سے؟ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کرے کس کی؟ اپنے اعمال کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کفر ساتھ نہ کرے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی دین کو تھام لے، چونکہ نفاق ہے نا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، خالص کر لے کس سے؟ ریا سے، ریا سے۔ اور ریا کس کو دکھاتے تھے اپنے اسلام کو بتاؤ؟ مسلمانوں کو دکھاتے تھے نا، خدا کو تو نہیں دکھاتے۔ خدا کو تو، خدا کے لیے دل ہے نا، وہاں تو کفر چھپا ہے۔ تو وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، خالص کر دے اپنے دین کو، کس کے لیے بتاؤ جی؟ کس سے خالص کر دے؟
ریا سے خالص کر لے اور خالص کر لے اللہ کے لیے، تو پھر یہ لوگ منافقین سے تو یہ کس کے ساتھ ہوں گے بتاؤ جی؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یا معنی یہ مومن ہی ہے نا، نہیں سمجھ میں یا ہے کہ چونکہ اس نے کچھ نفاق وغیرہ بھی کیا ہے نا، توبہ کر لیا ہے، تو گویا کہ مومنین کی معیت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گی جب یہ توبہ کر کے خالص اختیار مومن ہے، تو مومنیت نفاق کے باوجود ان کو کیا مل جائے گا بتاؤ؟ اجر عظیم مل جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ یا یہ مومنین کی معیت میں ہوں گے، ٹھکانہ اپنا الگ الگ ہوگا، عام مومنین کے پاس جو خصوصی مخلص مومن یہ بھی مومنین ہی شمار ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا حشر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر؟ ما یفعل اللہ، کیا نہیں فعل کرتے اللہ تعالیٰ بعذابکم، تمہارے عذاب کے ساتھ کیا فعل کریں گے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ شکر کیا ہے؟ ایمان لے آؤ، اللہ کی ناشکری کا انکار ہے۔ قتل الانسان ما اکفر ہے، سمجھ میں گیا جی؟ اچھا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ شکر، تم شکر کرو، اللہ تعالیٰ شاکرن ہے، شکر کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے، شاکرن کا معنی کیا ہے؟ وہ اللہ کے شان کے مناسب معنی کرو، انسان تو شکر کرنے والا ہے، اللہ شاکرن کا معنی کیا ہے؟ وہ شکر کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کا معنی کرتے اللہ قدردان ہے۔ اب شاکرن کا معنی قدردان تو نہیں ہے، یہی مشکل مسئلہ آگے کہ اللہ شکر کرتا ہے تو کسی شکر تو انسان کرتا ہے، نہیں سمجھ میں آگے جی؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ تعالیٰ شکر کو قبول کرتے، ان شکرتم، اور علیما منافق ہے، دل کو جانتے، کس نے دل کے ساتھ جو شکر کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتے ہیں الجہر اظہار کو، بالسوء برائی کے ساتھ، من القول بات سے، الا من وہ شخص ظلم، الا جہر من مگر جہر اس آدمی کا جس پر ظلم کیا گیا ہے، وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سننے والے و جاننے والے ہیں۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم ظاہر کرو گے کسی بھلائی کو یا بھلائی کو تم چھپا کر کے کرو گے، او تعفو یا معاف کرو گے، عن سوء کسی برائی سے معاف کرو گے، تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ معاف کرنے والے ہے، اللہ قدرت والے ذات ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسولوں کا، ویریدو اور چاہتے ہیں، یریدون چاہتے ہیں، یفرقو کی جدائی ڈال دے، بین اللہ و رسولہ، اللہ و اللہ کے رسولوں کے درمیان، اللہ کو تو مان لے، اللہ کے رسول کو نہیں مانے، ٹھیک ہے، جدائی کا مطلب یہ۔ اور وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہتے ہم ایمان لے آتے ہیں موسیٰ پر، وہ ایمان نہیں لاتے محمد علیہ السلام پر، ایمان لے آتے ہیں موسیٰ پر، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ راستہ بنائیں ان کے درمیان، أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، وہ لوگ وہی ہیں کافر سچ مچ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کفار کے لیے عذاب رسوا کن۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں جدائی ڈالتے ہیں، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، وہ لوگ ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ پورا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے۔ اور لا يحب اللہ الجہر بالسوء، قلم کاپی کو حرکت دے دو،
پہلے اس کے ساتھ کیا ربط ہوگا تم ذرا بتاؤ جی. ربط نمبر 1، ربط نمبر 1، پہلے منافقین کا ذکر. منافقین کے قباح بیان کیا ہے نہیں کیا بتاؤ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستار اور ستیر ہے. ستار ہے چھپاتا ہے، ستیر ہے خوب چھپاتا ہے عیوب کو. سمجھ رہے ہو جی؟ اس کے باوجود منافقین کے عیوب کو ذکر کیا نہیں کیا جی؟ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ کیا ہے نا عیوب منافقین کو. جب کیا ہے تو اے مسلمانوں تم بھی عیوب کو چھپاؤ. ہاں اگر جو مظلوم ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ ظالم کے عیوب کو ظاہر کر دے. ربط سمجھ میں آ گیا؟ راحت اللہ کیا ربط مل گیا؟ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اور ستیر ہے. اس کے باوجود چھپانا ہے نا. عام عیوب کو ظاہر نہیں کر، لیکن منافقین کے خوب عیوب ظاہر کیا ہے نہیں کیا ہے بتاؤ تم. تو میں خدا ستار ستیر ہونے کے باوجود جو ہے منافقین کے عیوب کو میں نے ظاہر کیا ہے. تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی روش اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہوتے ہوئے، یعنی تم بھی جلدی سے عیوب کو ظاہر نہیں کرو. ہاں ایک آدمی کے لیے عیوب ظاہر کرنے کی اجازت ہے. وہ کون ہے بتاؤ؟ مظلوم. مظلوم پر اگر ظالم نے ظلم کیا ہے تو آپ اس کو یہ تھوڑی کرے گا حاجی صاحب، بلکہ اس کو یہ کہے کہ اس نے میرے مال کو چوری کیا ہے. عیوب ظاہر کر. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی یا نہیں سمجھ میں؟ دوسرا ربط بھی چلو سمجھ لو. اللہ تعالیٰ نے عیوب تو ذکر کیا ہے لیکن نام دیا ہے کہ عبداللہ، ابی ابن سلول، فلان ابن فلان، نام دیا ہے نہیں سمجھ میں؟ نام دیا ہے بتاؤ. تو تم بھی نام نہیں دو، لیکن یہ ہے کہ جہاں مظلوم پر ظلم کر لیا جائے تو ظاہر بات ہے وہ یہی کرے گا نا، شہباز خان نے میرے پر ظلم کیا تو مظلوم کے لیے اجازت ہے. نہیں سمجھ میں آئی جی؟ جی کیا ربط لگایا بتاؤ جی؟ رب تعالیٰ نے نام نہیں دیا ہے منافقین کا، تو کوئی ایسا لال کر لے نام نہ لے جی. نام کیوں لیتے ہو جی؟ فلاں کا نام کیوں لیتے ہو؟ نام نہیں لو جی. فرمایا کہ جی خواہ ظلم کے اظہار کو اللہ تو تعالیٰ پسند نہیں کرتے، لیکن مظلوم پر اگر زیادتی ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ مظلوم جو ہے وہ نام بنام ذکر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ کیا کہے گا بتاؤ جی؟ ایک آدمی نے میری مال چوری کیا، یا یہ کہے گا کہ جو فلاں ابن فلاں نے میرا مال چوری کیا ہے اس کو سزا دو، اس کے لیے اجازت ہے. ربط سمجھ میں آ گیا جی یا نہیں سمجھ میں؟ آپ بتاؤ تو. چلو کیا تمہارا ذوق ہے تیسرا ربط دے لگاؤ. یہ منافق لوگ جو ہے کسی کو بھی معاف انہوں نے نہیں کیا ہے، تو جب آپس میں گفتگو کرتے تو پیغمبر کو جو اللہ تعالیٰ رائے نہ کہتے تو دوسروں کا کیا لحاظ کریں؟ تو گالی گلوچ دیتے، شتم وغیرہ. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ جو عام نارمل حالت میں جو ہے گالی گلوچ شتم کی اجازت نہیں دیتے، لیکن مظلوم پر جو ہے کسی نے ظلم کیا ہے، ماں بہن کی گالی دیا ہے تو اس کو اجازت ہے یا نہیں بتاؤ رسول کی؟ سمجھ میں آ گیا جی یا نہیں آیا بتاؤ؟ منافقین کے جو قبیح اقوال ہیں، کبھی اللہ کو فقیر کہہ دیا جی ٹھیک ہے، تو گالم گلوچ اور آپس میں جو ہے اس طرح سے گفتگو وہ کرتے ہیں، تو عام طور پر جو ہے اس طرح گفتگو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر مظلوم ہے اور اس کو گالی دے دیا ہے تو گالی کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے بتاؤ؟ یا تسبیح پھیرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی گالی کا جواب جو ہے گالی ملا ہے یا نہیں ملا بتاؤ؟ امسس بزر اللات والی بات آئی یا نہیں آئی؟ امسس بزر اللات ترجمہ میں نہیں کروں گا. اچھا کتنے ہوگا جی؟
اچھا اچھا جی، اچھا جی، 3 ربط ہو گئے، چلو چوتھا ربط بھی لگاؤ یار، ربط میں لگانے پر آ جاؤں تو سارے ربط میرے ذہن میں، الحمدللہ۔ فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ۔ ٹھیک ہے جی، تو شکر یہاں شکر کے مقابلے میں شکر کی ضد ذکر کیا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من، شکر جو ہے زبان سے افعال سے، تو شکر اچھے افعال سے، نہیں سمجھ میں آیا، اور یہاں پر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، تو سوء من القول جو ہے شکر کی ضد ہے یا نہیں بتاؤ، شکر کی ضد ہے نا، نہیں سمجھ میں آیا جی، تو گویا کہ ضد ذکر کیا، یہ بات ختم ہو گئی، اس کے علاوہ بھی ربوط ہے، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلو ایک دو ربط تمہیں یاد ہے تو بتا دو جی، اس کا کیا ربط ہے پہلے، سب سے پہلے جی، ہاں انہوں نے منافقین عیوب ذکر کیا ہے، تو تم بھی عیوب ذکر نہ کرو اللہ کی عادت کے مطابق، لیکن مظلوم کے لیے اجازت ہے کہ دوسری صورت جو ہے نام ذکر کیا، اللہ تعالی نام ذکر نہیں کیا ہے نا، اب تم کیسے لگاؤ گے، ہاں 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 صحیح، اور چوتھی بات، تیسری بات منافق کے کا ذکر تھا، اور گالم گلوچ کی بات بھی آ سکتی ہے جی، ہاں ٹھیک ہے جی، یا یوں لگاؤ کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، تو اس کے لیے وہ مومنین کے ساتھ ہے، ان کے لیے جو ہے وہ معاف ہے سارے، لیکن ہاں ظالم آدمی جی، مظلوم پر، مومن تو ہے نا، پھر بھی وہ اگر ظلم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی دیا جائے، یا جی شکر کے مقابلے میں جو شکر کی ضد ہے وہ یہاں ذکر کی گئی، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ اس آیت میں ذکر کیا ہے، کتنے مرتبہ ذکر کیا ہے جی، 3 مرتبہ، گویا کہ مکارم الاخلاق کے اخلاق کے 3 درجے ذکر کیے، مظلوم کے لیے ظالم کو جواب دینا ہے نا، ایک بات یہ ہوگی، اور دوسرا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور تیسرا ہے کہ معاف کرنا، تینوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے جی۔ آدمی جو ہے آپ کو اللہ نہ کرے کوئی تھپڑ لگا لے، تو اس کو جو جواب میں تھپڑ لگا لے تو اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ، اخلاق حسنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تھپڑ آپ کو لگا لے، آپ کا جی معاف ہے، اس کو اخلاق کریمانہ کہتے ہیں، آپ کو تھپڑ لگا لے، آپ اس کو معاف کرے، وہ کہو چلو جی افطاری بھی میرے ساتھ کرو، اور اس کو چائے بھی پلا لے، پکوڑے بھی کھلائے، تو آپ بتاؤ کہ یہ کیا ہو گیا، اخلاق عظیمانہ ہے، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیم، تو انسانی اخلاق کے کتنے درجے، ٹھیک ہے 3 درجے، پہلا درجہ ہے بدلہ لینا، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، اخلاق کریمانہ ہے، دوسرا حصہ کیا ہے جی، دوسرا درجہ ہے کہ معاف کرے بس، تیسرا ہے کہ احسان کرے، سمجھ رہے ہو جی، تو یہی 3 درجات کو ذکر کیا ہے کہ الا من ظلم میں سے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کیا مطلب ہے، مظلوم جو اپنا جواب دے سکتا ہے، تو یہ اخلاق کا درجہ ہے، لیکن درجہ اول ہے، نہیں سمجھ میں آ جائے، اچھا آخری جو ہے 3 او تعفو عن سوء، او تعفو عن سوء، یہ درجہ کون سا ہے بتاؤ جی، دوسرا ہے معاف، اور بیچ میں جو ذکر کیا ہے ان تبدو خیرن، خیرن اگر تم خیر کو ظاہر کر لو، نہیں سمجھ، خیر کب ظاہر کر رہا ہے، وہ سو کے پیرا میں آیا ہے نا، بدلے میں آپ خیر ظاہر کریں، یا دل میں اس آدمی کے لیے خیر خواہی چھپا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ جو درجہ تھا کون سا درجہ ہے بتاؤ جی، شاباش، ٹھیک ہے، تو ذکر میں پہلے کیا زیاد کریں گے جی، کریمانہ، دوسرا پہلے اخلاق حسنہ، دوسرا کریمانہ، اور تیسرا عظیمانہ،
تو یہاں پر جو پہلا درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ اخلاق، دوسرا عظیمان، اور تیسرا، ٹھیک ہے. وہ ضروری نہیں ہے، میں نے آپ بتایا کہ انسانی جو ترتیب عقلی ترتیب پر نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح سے وہ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اصل مقصود تو احسان تھا نا. تو مظلوم کی جو آپ کے بعد جو اصل مقصود کیا تھا؟ احسان ہی ہے، تو اس کو پہلے ذکر کیا ہے، اور وہ عفو جو کم درجہ ہے اس کو بعد میں ذکر. بہتر یہ ہے کہ تم جلدی سے اس کو خیر کا پہلو، نہیں تو پھر کیا کرو جی. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. مطلب یہ ہوا کہ تم دوسروں کو معاف کر دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم معاف نہیں کرو گے، زیادتی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے قدیرہ ہے، قادر ہے، تمہیں سزا دے گا. اچھا آگے فرمائیں إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا. کیسے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس کا مطلب ہے اللہ کو تو مان لینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بھیجا اس کو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ کو مان لینا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ کو مان لینا، نبی علیہ السلام کا انکار کر دینا، یہ سب کے سب جو یہود و نصارہ کرتے رہے. اور وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پر نہیں لے آتے. وہ یہی کہتے کہ وہ ہم ایمان لے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہمارے پیغمبر ہے، اور نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے. اور وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ ہو، حالانکہ درمیان کوئی راستہ ہے نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول، یہ ایسا درمیان کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لے اور رسولوں کو نہ مان لے اور مومن بھی ہو، ایسا نہیں. اولئک هم الکافرون حقا، وہ لوگ وہی ہیں کافر. آگے حقا سے تاکید ہے، یعنی ان کا کافر ہونا سچ اور ثابت ہے. سزا کیا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اس کے مقابلے مومن والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. اوپر والے عبارت کے بدلے میں تو یہ اولئک هم المؤمنون حقا، ٹھیک ہے جی. چونکہ ایمان مومنون حقا جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ یہی ہے، ٹھیک ہے. تو صرف بدلے پر جو ہے اکتفا کیا گیا. سمجھ رہے ہو جی؟ اچھا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، مومن ہے تو اجر ملے گا نا. نہیں سمجھ میں؟ سچے مومن نہ ہو، سچے مومن نہ ہو تو اجر ملے گا نہیں. تو ان کو اجر ملنا یہ ہے کہ ہم المؤمنون حقا ہے. اور وکان اللہ غفور رحیم. ٹائم کیا ہے جی؟ اچھا بات سنو. ابھی دور تک یہودیوں کی مزید قباحتوں کا ذکر ہے، اور یہودیوں کی ان قباحتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. یہود اور نصارہ، زیادہ تر یہودیوں کی قباحتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی. دور تک یہ سلسلہ چلا جائے. یسألک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب پوچھتے ہیں، ان تنزل، یہ کہ آپ نازل کر دے، علیہم ان کے اوپر، تنزل آپ خود نازل کر دے، علیہم کتابا کوئی ایک کتاب، من السمائی آسمان سے. فقد سألوا موسیٰ، تحقیق انہوں نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑی بات. فقالوا انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرتاً، دکھا ہمیں اللہ جہرتاً عیاناً، آنکھوں کے سامنے. فاخذتهم الصاعقہ بظلمہم، ان پس پکڑ لیا ان کو بجلی نے ان کی ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا. یہ ثم جو ہے استبعاد کے لیے، ٹھیک ہے. استبعاد کا معنی ہے یہ ارن اللہ جہرہ، تو کسی طریقے سے ممکن ہے، ابھی نہیں تو رحمت باری تعالیٰ ممکن تو ہے نا فی نفس، قیامت کی دیکھیں گے بھی. لیکن بچھڑے کا معبود ہونا بہت بعید ہے. اوقلان سے بچڑا ہوا اپنے ہاتھ سے بنا کر کے ٹھکا ٹھک سجدہ کرے تو بعید ہے یا نہیں بتاؤ. اس لیے یہ ثم للاستبعاد ہے. ثم اتخذتم العجل، پھر انہوں نے بنایا بچڑے کو الہ، من بعد ما جاءتهم البینات،
بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح روشن دلائل آ گئے، فعفونا عن ذالک، ہم نے معاف کیا اس سے، وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ، کھلا غلبہ، ورفعنا فوقہم الطور، ہم نے اٹھایا ان کے اوپر کوہ طور، بمیثاقہما، بمیثاقہم، میثاق کے ساتھ، عہد و پیمانہ لینے کے لیے، وقلنا لہم، ہم نے ان کو کہا، ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم، اور ہم نے ان کو کہا، لا تعدوا فی السبت، تم تجاوز نہ کرو ہفتے کے دن، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، ہم نے ان سے لیا میثاقا، عہد، غلیظا معنی موٹا، فبما نقضہم میثاقہم، بسبب ان کے توڑنے کی وجہ سے میثاق، وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے آیات کے کفر کی وجہ سے، وقتلہم الانبیاء، اور ان کے انبیاء کا قتل کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، فعل میں بعد میں ذکر کروں گا، انتظار کرو، فبما نقضہم میثاقہم، یا چلو پہلے ذکر کرتا ہوں باقی اوپر عطف کر لوں، فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، فبما ان کی، بس بما اس چیز کے ساتھ کہ نقضہم، انہوں نے توڑ دیا اپنے عہد و پیمانہ، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کیا، وکفرہم بآیات اللہ لعناہم، وقتلہم الانبیاء، ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو بغیر حق لعناہم، وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے دل علوم کی برتن ہے، یا ہمارے دل پردوں میں ہے، لعناہم، ہم نے ان کو لعنت کیا، بل طبع اللہ علیہم بکفرہم، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر کی کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے، وبکفرہم لعناہم، اور ان کی کفر کی وجہ سے ہم نے لعنت کیا، اور وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کی اس بات کی وجہ سے جو مریم پر انہیں لگایا تھا بہتان عظیم، لعناہم، ہم نے ان کو لعنت کیا، وقولہم، اور ان کی اس بات پر ہم نے لعنت کیا کہ وہ بات کیا تھی، انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ، اس کا نام ہے، ابن مریم، بیٹا ہے مریم کا، رسول اللہ، جس کو لوگ رسول کہتے ہیں یا خود رسول کہتا ہے یا مذاقاً کہا کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، وما قتلوہ، اور انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا، ولیکن شبہ لہما، ان کو اشتباہ ہو گیا ہے، دوسرا معنی ولیکن شبہ مثل لہم، مثل و میت ان کو جو ہے مشتبہ کر دی گئی، ولیکن شبہ، ٹھیک ہے، وہ میت جو ہے ان کو مصلوب، مقتول، اس کو کیا کر دیا، تباہ کر دیا، اس پر شبیہ ڈال دیا گیا۔ اچھا، وہ اشتباہ میں پڑ گئے یا ان کو وہ میت جو ہے پر شبیہ ڈال کر کے عیسیٰ علیہ السلام بنا کر پیش کر دیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، نہیں ان کے لیے کوئی علم، إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ، مگر پیروی کرتے ہیں ظن کی، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے قتل نہیں کیا ہے قتلاً یقیناً، یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزاً حکیما، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، نہیں اہل کتاب میں سے کوئی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور وہ ایمان لے آئے گا، قبل موتہ، قبل موت عیسیٰ علیہ السلام، قبل موت اہل کتاب، دونوں معنی کی، راجح یہ ہے کہ قبل موت عیسیٰ علیہ السلام، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، ان کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوں گے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کی ظلم، فَبِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ، مِّنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم، ظلم کی سبب سے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کیا ان کے اوپر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، ان کو حلال کی گئی تھی، وبصدہم، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ کثیرا، کثرت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، واخذہم الربا،
اور ان کی کھانے کی وجہ سے سود، وقد نہوا عنہ، اور اسے منع کیا تھا کہ سود نہ کھاؤ، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور ان کی کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مال بالباطل ناجائز طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب علیم۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو پختہ ہے علم میں، منہم والمؤمنون، اور مومن سارے کے سارے یہ کیا کرتے ہیں، یہ خبر ہے، یؤمنون ایمان لے آتے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے آپ کے اوپر، وما انزل من قبلک، ان پر جو کہ آپ سے پہلے نازل کی گئی، والمقیمین الصلاۃ، اور امدہ المقیمین الصلاۃ، کیا بات ہے، میں تعریف کرتا ہوں نماز کو قائم کرنے والے، والموت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے والے، والمؤمنون، اور مومنین، باللہ والیوم الآخر، ایمان لانے والے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اولئک وہ لوگ، سنؤتیہم ہم ان کو دے دیں گے اجر عظیم۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ یہودیوں کی قباحتوں کی چاٹ یہاں پر دے دیا، جو سورہ آل عمران میں اور جو سورہ بقرہ میں ہم پورے پڑھ چکے ہیں خلاصہ کے طور پر جو ہے۔ اور چونکہ پہلے منافقین کا ذکر تھا، منافق کیا تھے؟ یہودی ہی تھے، ٹھیک ہے، پوری چاٹ دے دی۔ اچھا، یسألک اہل الکتاب، اب دیکھو آپ سے اہل کتاب نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جی ہم آپ پر تب ایمان لے آئیں گے کہ ان تنزل علیہم، آپ خود نازل کر دے کہ کتاب، مطالبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کتاباً کوئی خاص نوشتہ من السماء، پھر ہم مان لیں گے۔ جواب مل گیا، الزامی جواب، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا اس سے بھی زیادہ، کتاب اللہ کی فرمائش پر نازل کرنا، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے پیغمبر کے مطالبے پر کتاب نازل کرنا تو ممکن تھا، ٹھیک ہے، لیکن اچھا اس سے اگلی جو بات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا، اس سے بھی سخت سوال، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کیا سوال کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر باہر دکھا، ظاہر باہر تمہاری طاقت ہی نہیں ہے، نہیں سمجھ میں تو کیسے دیکھ سکو گے؟ فاخذتہم الصاعقہ، جو کوہ طور پر واقع ہے، 70 آدمی جو گئے توبہ طائب ہونے کے لیے، وہاں جا کر سفید ابر میں اللہ تعالیٰ آئے اور اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، ان کا گفتگو تو رب تعالیٰ کے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے، لیکن اب اور مزہ آ گیا نا، اب ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ظاہر، جب اس گستاخی پر جو ہے، ٹھیک ہے جی، بجلی آ گئی اور وہ سارے مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اس دعا کی وجہ سے وہ سچ میں زندہ ہوا۔ یہ گستاخی انہوں نے کی، پیغمبر کو تسلی ہے، ان کی باتوں کی طرف مت دیکھو، یہ تو ہے ایسے گستاخ ہے، ماضی میں انہوں نے پیغمبر اعظم کے ساتھ ایسے کی۔ چلو کہ رب تعالیٰ کی رؤیت جو ہے فی نفسہ ہی ممکن ہے، رب تعالیٰ کی رؤیت فی نفسہ ہی ممکن ہے، 3 دلائل شرع قائد نے دیے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کس وجہ سے دیکھتے ہیں، یا ممکن ہونے کی وجہ سے دیکھتے ہیں، یا ممتنع ہونے کی وجہ سے دیکھتے ہیں، یا موجود ہونے کی وجہ سے، 3 دلائل دیا ہے۔ ممکن کسی کی علت نہیں ہو سکتا، ممکن تساوی تو طرفین ہوتا ہے، اور ممتنع تو شے ممتنع بھی کسی کی علت نہیں ہو سکتا۔ اب خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں کس وجہ سے جی؟ نہیں سمجھ میں آیا، یہ موبائل آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے یا معدوم ہے؟ بتاؤ، موجود ہے، تو ہر موجود جو ہے یمکن رؤیت ہے، ہو سکتا ہے ابھی ہمارے سامنے جو ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکے، ٹھیک ہے، تو ہر جو وجود ہے تو موجود ہونے کی وجہ سے جو رؤیت کی علت ہے وجود، وہ اللہ تعالیٰ میں بدرجہ عدم ہے، وہ تو ممکن سوال ہے، ٹھیک ہے، لیکن بچھڑے کی عبادت معبود ہونا یہ ممتنع ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ اچھا، تو ثم اتخذ، یہ ثم استباحات کے لیے، تم نے جو ہے کیا کیا بتاؤ؟ بچھڑے کو معبود بنایا، من بعد جاءتہم البینات، تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، دلائل کیا تھے؟ الہ واحد ہے، دلائل کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، کتنے معجزات دکھائے تھے جی؟ 9 معجزات دکھائے تھے، اور اس میں سے سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ لاٹھی تھی،
کبھی سانپ بنتا تھا اور کبھی عجیب لاٹھی تھی، دریا کو کیا کرتا تھا جی، خشک کرتا تھا، کبھی پتھر پہ مارو تو پانی کا نکلتا، تو کبھی پانی کو کیا کر رہا ہے، خشک، اور کبھی کیا کر رہا ہے جی، پانی نکال رہا ہے، اور کبھی جو ہے دو ساحرین جو ہے آگے سورہ اعراف کے اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بڑا ادھر ادھر بھاگا اور جا کر کے دو ساحروں کو جو بہت بڑے ماہر تھے، خود کا باپ بڑا ساحر، منتیں کیا کہ جتنا فنڈ پیسہ ہے لے لو، کچھ نہ کچھ کام کرو۔ وہ دو بیٹے جا کر کے باپ کی قبر پر رو رہے ہیں یا اپنے باپ ساحر پر، کوئی مسئلہ ہمیں پیش آ گیا، ہمیں جو ہے اس چیز کی ہم کیسے قابو کریں۔ اور ساحر بیٹے سو گئے، باپ آ گیا، آ کر کے کہا کہ بیٹو جا کر کے دیکھ لو، انتظار کرو، اگر موسیٰ علیہ السلام سو جاتے ہیں پھر تم جا کر کے دیکھ لو، اگر وہ لاٹھی ہے تو سمجھ لو کہ سحر ہے، ساحر سو جائے تو سحر سو جاتا ہے۔ کیا میں نے کہا بتاؤ تو، اور نبی سو جاتا ہے لیکن معجزہ کرامت زندہ، وہ تو اللہ کا فعل ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، وہ نبی کا جو فعل معجزہ ہوتا ہے کس کا فعل ہوتا ہے؟ تم جا کر کے دیکھو، اگر تم جا کر یہ آزما لو، تم اگر یہ دیکھ لو، اگر اس طرح سے ہو گیا پھر سمجھ لو تم مقابلہ نہیں کر، بیدار ہو گیا، وہ کام ہو گیا جی، چلتے دونوں چلے، وہ ساحر کا جو بیٹا جا کر کے دیکھا تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام سویا ہوا ہے، اس طرح سے ٹھیک لگا کر آرام فرما رہے ہو، لاٹھی کھڑی کی ہے۔ اب وہ آرام سے جب قریب آ گئے تو نیچے گر کر کے منہ کھول لیا سامنے، آپ ایسے بھاگ گئے، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے، اور ایسے وہ بھاگ گئے کیا حال، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اور طاقت ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، وجاؤ بسحر عظیم ہے۔ تو یہ لاٹھی جو ہے عجیب لاٹھی تھی کہ کبھی جو ہے یہ سانپ زہا بن جاتا ہے، اور کبھی جو ہے پانی کو کیا کرتا بتاؤ جی، کچھ، اور کبھی چھوٹے پتھری کو مارو تو پانی نکلتا ہے، اور پھر جتنا ضرورت ہو اتنا نکالتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کبھی ولیہ فیہا معارب اخرى، معارب معروبہ کی جمع ہے، معروبہ جو ہے نفع فائدہ کو کہتے ہیں، تو وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اتوقع والے بہترین ایک ساتھی تھی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر میں ٹیک لگا تھا، اور اسی طرح سے اپنے بکریوں کے لیے جو ہے پتے جو ہے جب پتھر سے پانی نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے خشک درخت پر مارے تو پتے بھی گر سکتے ہیں، میں اپنے طرح ہو سکتا ہے کہیں آپ کو مل جائے دیکھ لو تو یہ لاٹھی جو ہے معجزہ عجیب و غریب معجزہ، ٹھیک ہے۔ فرمایا ثم اتخذتم العجل، تم نے بچڑے کو الہ مانا، کب؟ بعد ما جاءتم البینات، ان کے پاس بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر۔ یہ لاٹھی کا سانپ ہونا یہ کس کا فعل تھا بتاؤ؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے تو یہ توحید کی علامت ہوگا، یہ کس کے ہاتھ پر ثابت ہو گیا، صادر ہو گیا تھا بتاؤ جی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ دلیل رسالت تھا، یہ بینات ہے، بینہ دلیل ہے علی توحید الہی، اور دلیل ہے علی رسالت موسیٰ علیہ السلام۔ فعفونا عن ذالک، ہم نے معاف کیا تم میں سے، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو دیا واضح غلبہ دیا۔ ایک اور مقام پر جو ہے ورفعنا فوقکم الطور، یہ کہاں پر واقع ہوا ہے بتاؤ جی؟ ان سے کہا عمل کرو تورات، نے کہا ہم نہیں کرتے، انکار کر دیا، پھر جبرائیل کو جو ہے حکم دے دیا، اس نے کوہ طور پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑ دیا، اور کتنے برابر لے آئے بتاؤ؟ انسانی قد کے برابر جو ہے سر کے اوپر گیا، کانہا ذل ہے جیسے سائبان ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، تشریح آپ کو گزر گئی کہ ابتداء میں اس نے کہا کہ یہ معاملات موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ہارون علیہ السلام بھی ہے، اب انشاءاللہ گرنے والا نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ٹھیک ہے جی۔ اور بعد میں جب یقین آ گیا وہ نیچے آنے لگا آرام سے آہستہ سمجھ گئے کہ اب ہم تباہ ہو گئے، اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے تسلیم کر دیا۔ ورفعنا فوقکم الطور بمیثاقہم، اور اٹھایا رب تعالیٰ نے، وہ تیسری خباثت ذکر کی ہے، کوہ طور پہاڑ تمہارے تورات کے نہ ماننے کی وجہ۔ چوتھی قباحت وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، نہیں سمجھ میں آئی؟ مین گیٹ پر اندر داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے،
فبدل الذین ظلموا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تو وہ اندر داخل ہو گئے، ان کا حکم کیا تھا بتاؤ؟ سجداً، جھک کر کے داخل ہو جاؤ، اور نیچے بیٹھ کر کے اعلیٰ استاہم سرینوں کے اوپر گھسیٹ کر کے اندر جانے لگے۔ زبانیں اس کو کہا تھا حطۃ، معافی معافی، انہوں نے کہا حنطۃ فی شعرۃ، گندم کا دانہ جو میں، یا گندم کا دانہ چھلکے میں، یہ ایک محمل بات کر دیا، سمجھ میں گئے جی؟ فرمایا ادخلوا الباب سجدا وقلنا لہما، اور ہم نے یہ کہا، یہ اشارے ہے، لا تعدوا فی السبت، تم تجاوز نہ کرو ہفتے کے دن، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں واقع تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے اس کے علاوہ بھی لیا مِيثَاقًا غَلِيظًا، موٹا اور گاڑا وعدہ، لیکن پورا کیا یا توڑ دیا بتاؤ جی؟ فرماتے ہیں فَبِمَا، با سب بھی ہے، ٹھیک ہے جی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب ان کے توڑنے کی وجہ سے میثاق، وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ، دو، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر حق، 43 نبی، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل علوم کے برتن ہیں، یا ہمارے دل پردوں میں ہیں، بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، یہاں فوراً جواب بھی مل گیا کہ بلکہ دل علم کے برتن کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی تھی ان کی کفر کی وجہ سے، تو نہیں وہ ایمان لاتے تھے مگر تھوڑے سے، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کی کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم پر کہا کہ یہ زنا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو لایا۔ کتنے قباحتیں ذکر ہو گئی جی؟ 5۔ وَقَوْلِهِمْ، ان کا یہ قول، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم، ان کا یہ قول کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ مسیح، جو عیسیٰ نام ہے، بیٹا مریم کا ہے، رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بدل ہے، پہلے ہم نے قتل کیا رسول اللہ ہے۔ کیا یہودی اس کو رسول مانتے تھے؟ یہ سوال ہو گیا، یا یہاں تو یہودیوں کا مقولہ ہے نا، جواب استہزان کا ہے، جو اپنے آپ کو رسول کہتا تھا ہم تو رسول نہیں مانتے۔ اب جواب ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا، ٹھیک ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن مُثِّلَ لَهُمْ، ٹھیک ہے جی، دیکھو تراکیب کیا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ، یہ فعل مجہول ہے، واللہم اس کا نائب فاعل قرار دیا، ان کو مشتبہ کیا گیا، وہ اشتباہ میں پڑ گئے، تو یہ لہم جو ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ نائب فاعل بنے گا، شبہ کا، ٹھیک ہے، یا شبہ جو ہے فعل ہے، اور اس کا جو نائب فاعل ہے مقتول مصلوب ہے، وہ مقتول اور مصلوب کو عیسیٰ علیہ السلام بنایا گیا، یعنی اس کا مشابہ بنایا گیا، لہم ان کے لیے، مقتول کو عیسیٰ علیہ السلام بنایا گیا، مطلب اس کا شبیہ بنایا گیا، سمجھ رہے ہو جی؟ ترکیب جو ہے خوب سمجھ لو۔ ان کی یہ بات، یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک تو مریم پر جو بہتان لگانا، دوسری یہ بات کہ ہم نے قتل کیا، یہ ان کی کون سے بتاؤ بہت بڑا جرم ہے کہ قتل عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوا ہے، نہیں سمجھ میں آیا جی؟ اتنا قتل، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے سولی پر بھی نہیں چڑھایا، ٹھیک ہے۔ اب جو عقیدہ ہے سلیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ صریح قرآن کے خلاف، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو اشتباہ ہو گیا، یا وہ اشتباہ میں پڑ گئے، ٹھیک ہے، یا یہ معنی کرو کہ لیکن شبیہ معنی ہے کہ شبیہ بنائی گئی، شبیہ ڈال دی گئی، کس پر؟ اس مقتول پر۔ کس کی شبیہ ڈال دی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ آدمی کون تھا یہ؟ بہرحال آگے انشاءاللہ آخری پورا ان کے عقیدے کی تفصیل میں انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آپ کو لکھواؤں گا، چونکہ ابھی ثانی دوسری نشست ہے اور دماغ گرم ہے، 15-20 صفحات کے قریب پورا ایک وہ ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اس کو نوٹ لکھواؤں گا، کام کی چیزیں یاد دلاؤں۔ اچھا، اب یہاں پر صرف اتنا کہ وہ کیا صورت پیش آئی،
تو کہتے ہیں اس میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پہلے کہا، یہ بھی روایت میں آپ کو ملے گی، تم میں سے کون تیار ہوتا ہے میری جگہ پر شہادت پیش کرنے کے لیے؟ تو ایک نے کہا کہ میں۔ تو بھائی یاد رکھو کہ تم میری جگہ پر جو ہے یہ وہی الہی سے بتائے گا کہ تمہیں جو ہے شہادت ملے گی۔ تو وہ جو آ گئے تو روشندان کے ذریعے سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تو جبرائیل امین اٹھا کر کے لے گیا، اور دیکھا تو آدمی انہوں نے دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام بظاہر نظر ہو گیا۔ تو مفسرین اپنا جو للناس فیما یعصقون مذاہب، عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک شبیہ یہودیوں پر کیوں ڈال دی جائے؟ ٹھیک ہے، تو وہ شبیہ بھی کس پر آ گئے جی؟ حواری پر، اور آنے کی وجہ سے وہ شہید ہوا ہے۔ نہیں سمجھ میں ہے؟ دوسرے مفسرین نے کہا کہ نہیں، اور زیادہ کے ذہن یہی ہے کہ یہ آدمی یہودی تھا۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ یہ آدمی کیا تھا؟ انہی کا آدمی۔ نیچے پاؤں دیکھا گیا تو وہ صرف چہرے کے لحاظ سے شبیہ نظر آ رہا تھا، نیچے پاؤں ہاتھ وغیرہ دیکھ لیا گیا بعد میں۔ اس وقت تو دیکھتے تھے، ہنگامہ تھا، جلدی میں یہی سمجھے کہ ہم نے یہ قتل کیا ہے، لیکن بعد میں جب دیکھا گیا تو اپنا ہی آدمی تھا۔ وہ کپڑے ہاتھ وغیرہ دیکھ کر بڑے شرمندہ ہو گئے۔ اب شرمندہ ہو گئے، رسوا ہو گئے، کیا کریں گے؟ آگے مشہور کر دیا کہ جی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وما قتلوہ وما صلبوہ۔ تیسری وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہودی وہاں آئے تو آدمی نہیں سمجھ میں آئے جی؟ آدمی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، ان کو یقین آ گیا، ان کو پتہ چل گیا۔ پھر انہوں نے جو ایک آدمی کو قتل کر دیا، کر کے آگے یہ مشہور کر دیا کہ جی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ تو لیکن شبہ لہم مطلب ہے ان کو مشتبہ کر دیا گیا۔ تو یہ خیر ایک قول ہے، اصل پہلی والی بات ہے کہ ان کو شبیہ ظاہر کی گئی ہے۔ اب وہ یہودیوں کی شبیہ ہی تھی، اس لحاظ سے کہ ان کا منہ ہو اور ان کا ہی تھپڑ ہو، سمجھ میں گئی؟ انہی کے ہاتھ سے انہی کی تدبیر اور تکبیر ختم ہو جائے، یہی جو ہے اولا بات۔ اچھا فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہودی اور عیسائی، لفی شک منہ، ان کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں۔ وہ جب وہاں آئے تو نہیں تھا آدمی۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے پاس علم۔ سمجھ لو بات، سمجھ لو۔ وہاں عیسائی موجود تھے، او بھائی وہاں نرغے میں عیسائی موجود تھے، حواری کدھر تھے؟ وہ تو نکل گئے نا، وہ وہاں پر جو نرغے میں تھے یہودی، عیسائی تو ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ عیسائیوں کی روایت چونکہ وہاں موجود نہیں ہے تو کیا روایت کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب رہ گا کون؟ یہودی۔ یہودیوں کو پتہ نہیں کہ آدمی کدھر گیا، تو اب بتاؤ کہ یہ شک میں ہے یا نہیں؟ ان کو کوئی پتہ نہیں۔ یقینی خبر جو ہے کہ کس کے پاس ہے جی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب ایک سوال بھی کیا ہے کہ یہ تو تواتر سے آگے جی، تواتر ہزاروں لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہو۔ او بھائی تواتر بعد کی تواتر کا اعتبار نہیں ہے، عین واقعہ میں اتنے لوگوں نے دیکھا ہو کہ جس کا جو تواتر علی الکذب محال ہو۔ عین واقعہ کے وقت جو ہے کون آدمی تھا بتاؤ وہاں پر؟ عیسائی تو ایک بھی نہیں تھے۔ اب رہ گئے کون؟ عیسائیوں کا کفارہ کا عقیدہ ہے کہ قتل ہو گیا، تمہیں کیا دلیل ہے؟ وہاں تو کوئی عیسائی نہیں تھا، ان کی بات غلط ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اب آ جاؤ یہودیوں کے پاس، تو یہودی تو وہاں آ کر اپنے آدمی کو قتل کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تو ان کو پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، اس کو تو اٹھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں گھسے ہوئے ہیں، شک میں۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ، یقیناً قتل نہیں کیا۔ وما قتلوہ، آپ کو جو ہے اب جو ہے دورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو ہے یہاں ایک دو آیات سمجھ لو تو پھر تو مسئلہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، خواہ غیر مقلدیت ہو، خواہ رفض ہو، خواہ بریلویت ہو، خواہ قائدانیت ہو، سب کے لیے کافی ہوتا ہے دورہ تفسیر۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ اچھا دیکھو یہاں وما قتلوہ یقیناً، بل، یہ بل اضراب کے لیے ہے۔ وما قتلوہ، قتل کس کو کیا جاتا ہے؟ جسم کو کیا جاتا ہے نا، یا روح کو قتل کیا جاتا ہے؟ جسم کو قتل کیا جاتا ہے۔ وما قتلوہ یقیناً، وہ جسم کو قتل نہیں کیا گیا،
تو بل رفعہ یا ہو ضمیر کس کی طرف ہے بتاؤ؟ ما قبل کے کلام متصل تھا، وہی جسم کو کیا کیا ہے جی؟ رفع اللہ۔ یہاں پر قائدانی وغیرہ کہتے ہیں کہ جی وہ رفع جو ہے نا، رفع روحانی مراد ہے۔ اور بھائی رفع روحانی ہے، تم اگر قرآن کو تو تم مانتے نہیں ہو، مانتے ہو تو ادھر لگاؤ ذرا، ما قتل ہوا ما، یقین ہے قتل ان کو نہیں کیا ہے بلکہ رفعہ اللہ۔ تو بات تو جسم کی چل رہی ہے قتل کی، یا روح کی چل رہی ہے؟ روح کو قتل کر سکتا ہے؟ یہودیوں کا باپ قتل کر سکتا ہے، روح تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کیسے قتل کرے گا؟ قتل کس کا ہو رہا ہے جی؟ بات کہاں؟ جسم کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بل رفعہ اللہ سے کس کو کیا رفع ہوا بتاؤ جی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ روح مال جسد ہے، ٹھیک ہے جی۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اپنی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اٹھا لیا گیا ہے تو نیچے آئے گا نا، پھر زندہ اٹھا لیا گیا ہے تو کل من علیہا فان ہے نا، تو موت آسمانوں پر نہیں آتی، کدھر آتے ہیں؟ تو پھر جو ہے رفع کے بعد نزول کا عقیدہ بھی ہاں اشارت النص ہوتا ہے، ہر وقت جو ہے عبارت النص تھوڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ زبردست سے اشارہ کر دیا کہ اللہ رفع قتل سے بھی بچا سکتا ہے، وہ رفع بھی کر سکتا ہے۔ حکیماً اس کی حکمت کون جانتا ہے؟ دیکھو حکیماً کیوں کہا ہے؟ سوال 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 سوال۔ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے ادھر زمین میں حفاظت نہیں کر سکتا تھا کہ اوپر آسمان پر اٹھایا؟ یہ سوال آپ کو ملحد اور زندیق کرے گا۔ کیا سوال کرے گا جی؟ کیوں اٹھایا گیا؟ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ زمین پر بھی تو اللہ حفاظت کر سکتا۔ اللہ کے پاس وہ ملائکے، ایک ملائکے 600 پر ہے، اور ایک پر کتنا بڑا ہے بتاؤ؟ مشرق سے مغرب تک ایک پر یوں مار دے تو ختم ہو جائے۔ آسمان پر اٹھانے کی کیا؟ اس کا جواب کوئی دے سک؟ جاہلان را جواب خاموشی باشد۔ نہیں سمجھ میں؟ زمین پر رہ کر حفاظت کرے، تم یہ سوال کرو گے کہ اللہ قادر ہے تو اوپر کیوں نہیں اٹھایا؟ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ جواب دیا کہ اللہ حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اوپر اٹھانے میں کیا حکمت ہے وہ اللہ جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اسرار ازل را نہ تو دانی و من من ہے، تو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے، یہ اسرار ازل ہے۔ صورت ختم نہیں ہو سکتی آج؟ ہاں 2 ورقے ہیں صرف، ہاں بس کریں۔ اچھا، وَإِنَّ مِنَ الْأَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قبل موتِهِ، بِهِ میں ضمیر عیسیٰ علیہ السلام، اور قبل موتِهِ میں ضمیر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو نہیں اہل کتاب میں سے کوئی، خواہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور ایمان لائے گا۔ کس کے اوپر ایمان لے آئے گا؟ بِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے۔ کب لے آئے گا؟ قبل موتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، کیونکہ رفع ہوا ہے نا آسمان کی طرف، تو یہ ضمائر دونوں کس کی طرف راجع ہوگی جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت جو ہے نزول فرمائیں گے، نزول فرمانے کے بعد ہر عیسائی ایمان لے۔ تو پھر اب والے جو عیسائی اور یہودی تو مر چکے ہو گئے نا، اب کون سے عیسائی یہودی ہوں گے؟ اس وقت جب رسول عیسیٰ ہوگا تو اب کے جو عیسائی اور یہودی ہے وہ تو مر کر ختم ہوں گے نا۔ کافر مریں گے یا مومن؟ یہ کافر ختم ہوں، صرف وہ یہودی عیسائی ہوں گے کہ جو اس زمانے میں ہو، ان کی سب پاس۔ نہیں سمجھ میں آ جائے؟ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ دوسرا معنی دیکھو کہ بِهِ میں ضمیر راجع ہے عیسیٰ علیہ السلام بطسطور، اور قبل موت ہی میں ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع، اہل کتاب کی شخص کی طرف راجع۔ نہیں اہل کتاب میں سے کوئی آدمی لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، معنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان وہ لاتا ہوتا ہے کب؟ قبل موتہ، قبل موت نفسی، قبل موت اہل کتاب، یعنی وہ آدمی مرنے سے پہلے اس پر جبراً جو ایمان لایا جاتا ہے، وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلط ہوں، اور وہ آثار وہاں ظاہر بھی ہوتے ہیں۔ انسان جو کفر کرتا ہے نا، موت کے وقت حق باطل اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں باطل تھا اور یہ حق ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تو موت کے وقت جو ہے ہر آدمی یہودی ایمان لے آئے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب یہ یہودی بھی اور
وہ یہودی بھی سب یہودیوں کو، سب عیسائیوں کو یہ شامل ہوگا، لیکن وہ ایمان کسی کام کا ہوگا جی نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آیا جی؟ وہ ایمان کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، ان کی اور قباحت ہے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا ہم نے حرام کیا ہے، علیہم ان کے اوپر، طیبات احلت لہما پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی۔ نہیں سمجھ میں؟ آگے سورہ انعام میں آ جائے گا کل ذی ظفر، ہر ناخن والی چیز، اور اسی طرح سے جو ہے باقی بھی چیزیں ان پر حرام کی گئی۔ احلت لہم وبصدہم، ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ کثیرا، کثر سے لوگوں کا اللہ کے راستے سے، واخذہم الربا وقد نہوا عنہ، معلوم یہ ہوا کہ سود کا حکم اس وقت بھی موجود تھا، اور منع یہودیوں کو بھی سود کھانے سے کیا تھا، وقد نہوا عنہ، واکلہم اموال الناس، لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے باطل ناجائز طریقے سے ہم نے حرام کیا، مطلب وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، لیکن جو راسخ فی العلم ہے، ٹھیک ہے، جو صحیح اہل کتاب مومن ہے، والمومنون، اور راسخ فی العلم اہل کتاب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اسی طرح والمومنون سب یؤمنون بما انزل الیکم، ایمان لے آتے اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبل، اور ان کتب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ ضابطہ ذہن میں رکھو کہ چند اسماء آ جائے اور مرفوع ہو، ان میں سے ایک فوراً اس کا اعراب مخالف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے منصوب علی الضم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یا مخصوص علی المدح کہا جاتا ہے۔ اگر مذمت کی گئی ہے تو مخصوص علی کیا کہتے ہیں، ضم کہا جائے گا، اور اگر مدح کیا گیا، اچھی چیزوں کی فہرست میں آ گیا یا بری چیزوں کی فہرست میں مجرور آ گیا، منصوب آ گیا، اسی حساب سے جو یہاں چونکہ نیک لوگوں کے، اچھے لوگوں کے فہرست میں آیا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ضابطہ عرب کا کیا ہے بتاؤ جی؟ فہرست آ جائے چند چیزوں کی تو اس میں سے ایک کا اعراب مخالف ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی تخصیص ظاہر کرنے کے لیے، اس کی خصوصیت اور عمدگی ظاہر کرنے کے لیے۔ اب مانا ہوگا کہ والمقیمین الصلاۃ امدحو، میں مدح کرتا ہوں، کیا بات ہے نماز قائم کرنے والے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لے آتے اللہ پر آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ٹھیک ہے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ افسوس آج صورت ختم نہیں ہوئی، چلو سورہ نساء میں الحمدللہ اچھی طرح سے